السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 49 سے لے کر 52 یعنی 49 to 52 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر ہو یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کہ کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا؟ تم کہو کیا جب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے کہ کچھ شکوک و شبہات اور سوالات کا جواب دیا ہے، اور در حقیقت یہ سوالات ایسے ہیں جو ازل سے لے کر انسان کے ذہن میں آتے رہے ہیں، آج تک آ رہے ہیں اور شاید قیامت تک آتے رہیں گے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ انسان اس وقت بھی وہ کفار و مشرکین یہی سوال کر رہے تھے کہ کیا جب انسان مر کر خاک میں مل جائے گا تو اٹھایا جائے گا وہ دوبارہ؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے، ان کا ہمیشہ ہی کہنا رہا ہے، انسانوں کا ہمیشہ ہی شک رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ وہ پوچھتے تھے کہ اگر اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ وقت کب آئے گا، کب اٹھائے جائیں گے؟ تو ان دونوں سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی بات تو جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا تو تم جس حالت میں مرے ہو پورے جسم و جان کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کا ایک حکم ہوگا کن فیکون، اور پھر انسان زندہ ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کو کتنا بھی ناممکن سمجھو، اور یا تم اس کے لیے کتنے بھی سخت ہو جاؤ لوہے یا پتھر کی طرح کہ لوہا پتھر میں جان کیسے پڑے گی، تب بھی جو ہے نا یہ ہو کے رہے گا، اللہ کے حکم سے تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محمد تم ان کفار و مشرکین سے بتا دو۔ اور پھر دوسرا سوال یہ وہ پوچھتے تھے، اور ہمیشہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا رہتا ہے، آتا رہا ہے پہلے بھی، کہ آخر وہ وقت کب آئے گا، کب اٹھایا جائے گا، کب وہ قیامت برپا ہوگی؟ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ کسی وقت بھی وہ قیامت آ سکتی ہے، اور وہ وقت آ سکتا ہے کہ انسان یہ پکارتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو، اپنی قبروں سے جہاں جہاں اس کے اجزاء پائے جاتے ہیں وہاں سے وہ جمع ہو کر پھر اٹھ کھڑا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوا حاضر ہو جائے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہوں یا نہ لانے والے ہوں، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ وہ بے اختیار اللہ کی حمد کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بات مانے بغیر چارہ نہیں ہوگا، لیکن ان کی حمد ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی اس وقت، کیونکہ زندگی انہوں نے اپنی غلط گزار دی تھی۔ اور پھر ایک بات کی طرف اور اشارہ کیا گیا کہ اس وقت جب انسان زندہ ہو کے اٹھے گا تو اس وقت یہ سمجھے گا کہ بس تھوڑی ہی دیر
مرا پڑا رہا ہے، حالانکہ اس کے اوپر برسوں، سینکڑوں، ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، لیکن وہ جب اٹھے گا قیامت کے دن تو یہ اس کو لگے گا کہ وہ بس کچھ دیر کے لیے مرا پڑا یا سویا پڑا رہا۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں اس قرآن سے معلوم ہوتی ہیں، اور بحیثیت ایک مومن کے ان سب باتوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور اسی پر پھر ان پر قائم رہنا ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔